بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عالی مرتبت علماء کرام، جملہ احباب اہل سنت اور تمام باوقار اور باوفا وابستگان خانقاہ معظمیہ، ہم سارے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر صحابہ کرام کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ذکر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور اس سے اگلی سعادت مندی یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کیے ہوئے، ایسا کوئی لب و لہجہ نہیں اپنائے ہوئے، اور ایسا کوئی رویہ نہیں بنائے ہوئے جو سنجیدگی کے خلاف ہو۔ دیکھیں، ہماری یہ باوقار بزم بغیر اعلان کے اور بغیر نعروں کی گونج میں کسی کے آنے کی ضرورت مند نہیں ہے۔ یہ سنجیدگی، یہ متانت اور یہ خاموش لہجہ، یہی میرے رب کی رضا بھی ہے اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ ہم کوشش کریں اجتماعی طور پر کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محافل کے اندر وہ ساری خوبصورتیاں اور وہ ساری خوشبوئیں اور وہ ساری برکتیں شامل کر لیں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ اور وتیرہ تھا۔ اس سے ہماری مجلسیں بامقصد ہوں گی، اس سے ہماری مجلسوں میں میرے رب کی رحمتوں کا یقیناً نزول ہوگا، اس سے ہماری مجلسیں خیر کا سبب بنے گی، اور اس سے ہماری مجلسیں زمانے کے ان لوگوں کے لیے پیغام ثابت ہوں گی جن کا لہجہ یہ ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے چھچھورے لوگ ہیں، یہ سارے خود پسند لوگ ہیں، یہ سارے دہشت گرد لوگ ہیں۔ جب ہم اپنی مجلسوں میں سنجیدگی اور وقار لائیں گے، جب ہم اپنی مجلسوں میں ادب کی سوغات لائیں گے، اور جب ہم اپنی مجلسوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی عظمت اور حقیقی تکریم کی اہتمام سے بات کریں گے، تو پھر کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں خود ایک ایسا پیغام بنے گی، اور یہ محافل
خود ایک ایسا معاشرے کے اندر میسج کنوے کرے گی کہ حضور کی محبت اور حضور کی تکریم سارے ماحول میں پھیل جائے گی۔ اس کے لیے اب وقت ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، وقت ہے کہ ہم زمانے کے تقاضے کو سمجھیں، وقت ہے کہ جو لبرل مزاج لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو لب و لہجہ ہے اور ان کا ہمارے بارے ایک جو ویژن بن چکا ہے، ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اور اپنے خوبصورت کردار سے ان کو بتائیں کہ دیکھو دیکھو حقیقی رسول اللہ کے غلام یوں ہوا کرتے ہیں۔ میں اپیل کروں گا آپ دوستوں سے اور میں منت کروں گا آپ دوستوں سے، میں انتہائی ادب سے آپ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اب ایسے معاملات کو چھوڑ دیا جائے، ایسے طریقوں کو چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے یہ تأثر قائم کر رہے ہیں کہ یہ جاہلوں کا طبقہ ہے، لوگ ہمارے بارے یہ تأثر قائم کر رہے ہیں کہ یہ ڈنڈا لے کر دین پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں، لوگ ہمارے بارے یہ رائے کام کر رہے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کے ذریعے دین ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ نہ، ہم ان ساری باتوں کو یکسر بھلا دیں، ان ساری باتوں کو یکسر چھوڑ دیں اور جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باوقار انداز تھا اس کو قابو کر لیں اور اس انداز سے اپنی سیرت کو بھی خوشبودار بنائیں اور معاشرے میں بھی حضور کی محبت کی خوشبو تقسیم کر دیں۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت فرض تھی، ہر زمانے میں حضور کی محبت کی بات کرنا فرض تھا، ہر زمانے میں حضور کی محبت کی خوشبو کائنات کے ہر بندے تک پہنچانا ایک باوفا مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو وقت ہے، آج کا جو لمحہ ہے اور آج کی جو گھڑی ہے، ہم محبت رسول کا پیغام ہر حال کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچائے، کیونکہ اپنے بھی غافل ہیں، پرائے بھی غافل ہیں، اپنے بن کر ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کی خوشبو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے حضور کی عظمت کا جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تفصیلات میں مجھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بازار میں بیٹھے لوگوں کا رویہ بھی دیکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے مدرسے بنا کر اور ان میں بڑی بڑی تعداد بنا کر ان کا رویہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومتی بینچوں اور حکومتی ایوانوں میں بھی جو رویہ چل رہا ہے اس کو بڑی اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا فرض نہیں بنتا کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کمر بستہ ہو جائے کہ میں نے حضور کا دیوانہ بن کر زندگی گزارنی ہے اور اس دیوانگی کو سارے ماحول میں، سارے معاشرے میں متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اس کاروان سے جڑے ہوئے ہیں جن کی سرشت اور فطرت میں یہ بات تھی۔ بابا فرید کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کینچی بنا کر پیش کرتا ہے، آپ قبول نہیں فرماتے، اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کا دل دکھی ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے خرچ سے بڑی خوبصورت کینچی تیار کی تھی اور ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کی ہے اور آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔
تھکے قدموں سے اٹھا، چل پڑا بارگاہ فرید کا ایک بہت سنجیدہ، ایک بہت باوقار اور ایک بہت ہی جہاں دیدہ درویش بدر الدین غزنوی اٹھا۔ اس آدمی کے پیچھے چلتے چلتے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، بازار سے ایک سوئی ساتھ لیا اور دونوں ملا کر حضور بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کر اسے حوصلہ ہوا، طمانیت نصیب ہوئی، سوئی لے کے آیا۔ اب دونوں جب پیش کی آپ مسکرائے، فرمایا تمہیں کسی نے پڑھایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خیر، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہوا کرتا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہوا کرتا ہے، اور ہم صوفی لوگ، ہم درویش لوگ، ہم خدا پرست لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کاٹنے اور توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ تو اس لب و لہجہ کو واپس لانا ہے، اس رویے کو واپس لانا ہے۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اللہ کریم نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی تھی، اس کو حقیقی انداز میں تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت فرما گئے۔ ایک ابو جہل کے دروازے پر اللہ کا حبیب اپنی 10 سالہ مکی زندگی میں، 13 سالہ مکی زندگی میں 300 مرتبہ تشریف لے گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ اس کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا لب و لہجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ زبانی بھی دشمنی کرتا ہے، ہاتھ سے بھی دشمنی کماتا ہے۔ معاشرے میں بھی ایسے ایسے انداز اس نے اپنائے کہ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اس کے باوجود 300 بار اس کے دروازے پہ گئے اور اسے یہ بتایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آپ میں اکثر علماء کرام تشریف فرما ہیں، معاشرے کے وہ ذمہ دار لوگ موجود ہیں جو منبر و محراب کی زینت بر کر اس قوم کی اخلاقی فکری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ خدا را آپ موجودہ رویوں کو نہ دیکھیں، موجودہ منبر و محراب کا جو تبلیغ کا سٹائل ہے اس کو نہ دیکھیں، موجودہ تبلیغ کا جو انداز کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے اس کو نہ دیکھیں۔ جب بھی تبلیغ کے معاملے میں فالو کرنا ہو، یا اللہ کے حبیب کی ذات کو دیکھیں، یا اس امت میں وہ لوگ جنہیں صوفی کہا جاتا ہے، سچے صوفی، سچے صوفی، اور میں یہاں بھی کہہ گیا ہوں سچا صوفی وہ ہوا کرتا تھا اور وہ ہوا کرتا ہے جو ہماری جیبوں کو نہ دیکھے، ہمارے دلوں کو دیکھے۔ ان لوگوں نے جس انداز سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام محبت معاشرے تک پہنچایا، انسانیت تک پہنچایا، ہر زمانے میں وہی کامیاب ذریعہ ہے۔ ہر زمانے میں اسی کو مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی رنگ ڈھنگ ہیں وہ وقتی ہیں، وہ موسمی ہیں، اور ان میں ہمیں خیر نظر نہیں آتی، ان میں ہمیں اثر نظر نہیں آتا، ان میں ہمیں برکت نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ واپس پلٹیے اس ماحول کی طرف اور اس جہاں کی طرف جہاں صرف محبت کی بات کی جاتی تھی، جہاں صرف محبت کی خیرات تقسیم کی جاتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کرنا فرض عین تھا، اور اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ یہ موضوع اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم حضور کی محبت کی بات کریں۔ ہم دارے پہ بیٹھے ہوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف حضور کی محبت کی بات کریں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں، ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے ہم حضور کے پیغام محبت کی بات کریں۔ ہم
سواری میں سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، ویگن میں بیٹھے ہیں، موضوع چھیڑنا ہی ہے تو اپنے ساتھ والے ساتھی سے حضور کی بات کیوں نہ چھیڑ دیں، حضور کے تذکرے کیوں نہ چھیڑ دیں، اور حضور نے جس محبت کے ساتھ انسانیت کی تربیت اور رہنمائی کی تھی وہ باتیں کیوں نہ کریں، اللہ نے حضور کو جو عزت و تکریم عطا فرمائی وہ بات کیوں نہ کرے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ابھی قاری صاحب اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہی تو بات فرما رہے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اس سے بڑے موضوع اور کون سے ہیں؟ تو آئیے ہم اس مجلس میلاد کے وسیلے سے اور وساطت سے عہد کریں اپنے رب سے کہ یا اللہ، چونکہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نامکمل ہوتا ہے، اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے، اس محبت میں اضافے کے لیے، اور اس محبت کی خوشبو اپنی رگ رگ میں اتارنے کے لیے جو سب سے شارٹ اور سب سے آسان ذریعہ ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے، وہ حضور کی عظمتوں کی بات ہی کرنا ہے۔ ہم بہانے سے اپنی مجلسوں میں اور اپنی محافل میں حضور کی عظمت کی بات چھیڑیں، فتوے نہ لگائیں۔ میرا ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مجھ پہ اگر فتوہ لگا دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں کسی اس حوالے سے ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا۔ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، جس بندے کی منزل دور ہو وہ اگر آوازوں کی طرف دھیان کرنا شروع کر دے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا، اور میری منزل بہت آگے ہے۔ میں نے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دینی، میں نے کسی کے فتوے سے ڈپریشن کا مریض نہیں ہونا۔ آپ تک میں ایک بات ضرور پہنچا رہا ہوں، فتویٰ کا مرکز دارالافتاء ہوا کرتا تھا، فتویٰ کا مرکز سٹیج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، فتویٰ کا مرکز ادارہ، مدرسہ جس میں مفتی، دارالافتاء فتویٰ کا گھر جس میں بیٹھ کے فتویٰ دیا کرتا تھا۔ ہر زمانے میں فتویٰ کا مرکز دارالافتاء رہا ہے۔ اس وقت سے امت پریشان ہے، اس وقت سے امت بے حال ہے، اور اس وقت سے امت سر سے ننگی ہو گئی ہے جب فتویٰ دارالافتاء سے نکل کر ممبر پہ آ گیا۔ اور اس سے اگلی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ممبر کن لوگوں کے حوالے ہو گیا ہے، یہ اس ممبر پہ قبضہ کن لوگوں کا ہو گیا ہے، جو 2-4 مہینے اچھی نعت پڑھ لے وہ اس محراب اور اس ممبر کے مالک بن جاتے ہیں۔ پھر وہ قوم کو کیا دیں گے، وہ ہماری کیا فکری رہنمائی کریں گے، وہ ہماری کیا فکری تربیت کریں گے۔ اس حوالے سے بھی آپ باشعور قوم ہو، آپ معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہو، آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا نخواستہ کسی شخص کو کوئی جسمانی بیماری لگ جائے، مریض ہو جائے، وہ کسی کلینک میں جائے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہاں لیبارٹری کا سسٹم کیسا ہے، اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں جو کلینک میں ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کا تجربہ کیسا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے پاس ڈگریز کون کون سی ہیں۔ دوستو، اگر جسمانی مرض کے لیے ہم اچھے کلینک کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین لیبارٹری تلاش کرتے ہیں، اور نہایت مستند معالج اور ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، تو اس روح کے علاج کے لیے اور اس دل کے علاج کے لیے، اللہ اکبر، ہماری فکر کو کیا ہو گیا، ہماری سوچ کو گھن لگ گئی، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس دین کی فکر نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس دین میں گہرائی والا مادہ موجود نہیں ہے، اور وہ شخص جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، اور وہ شخص جس کے پاس دانائی، دانش اور حکمت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تو سٹیٹس یہ بیان کیا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضور کا سٹیٹس اور منصب یہ بیان کیا، وہ کتاب بھی سکھلاتے ہیں، وہ کتاب کے معنی بھی بتلاتے ہیں، کتاب کے معنی سمجھانے کے لیے حکمت و بصیرت کی خیرات بھی تقسیم کرتے ہیں۔
ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے روح کے علاج کے لیے، ہم اپنے دینی معاملات کے سلجھانے کے لیے کن لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ یہ بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنیوٹ میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کئی شہروں کے مقابلے میں بہت پیچھے جا رہا ہے۔ آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ کے اداروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، حکمت و بصیرت کے حوالے سے مثال ہونے چاہیے۔ جس ماحول اور جس معاشرے میں ایسے لوگ اللہ کریم پیدا فرما دیتا ہے، اس معاشرے کی فکر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے میں حضور علیہ السلام کی حقیقی محبت اور حضور کی حقیقی عظمت کے دیے جل اٹھتے ہیں۔ تو یہ دوہری ذمہ داری ہے اس مجلس میلاد کے وساطت سے، اس محفل میلاد کے وساطت سے ہماری یہ دوہری ذمہ داری ہے، حضور کی محبت کا پیغام عام کرنا اور رہنما رہبر ایسے چوز کرنا اور ایسے منتخب کرنا جو آئیڈیل ہوں، جن کی ذات مثالی ذات ہو۔ تو حضرات عزیز وقار، اگر ہم یہ کام کر جاتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ آنے والی نسلوں کا فیوچر اور مستقبل تابناک ہو جاتا ہے۔ اس طرف دھیان دیجئے۔ تو میں کہہ رہا تھا حضور کی محبت کی بات، اور ہماری مجالس اور ہماری محافل جن کو مجلس میلاد کہا جاتا ہے، محفل میلاد کہا جاتا ہے، میلاد النبی کا پروگرام کہا جاتا ہے، ٹائٹل جو بھی دے لو، نام جو بھی رکھ لو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کو یہی ہمیشہ بتاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس مجلس سے، اس محفل سے اکتایا نہ کرو، اس مجلس اور اس محفل کے حوالے سے مختلف کومنٹس پاس نہ کیا کرو، اس مجلس اور اس محفل کے حوالے سے اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق تبصرے کر کے حضور کے قرب سے محروم نہ ہوا کرو۔ ہم اپنی مجالس میلاد میں، ہم اپنی محافل میلاد میں کیا بات کرتے ہیں؟ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پورا قرآن مجید حضور کی عظمتوں اور رفعتوں سے اللہ کریم نے بھر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت تک حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تکریم کا خوشبو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا ایمان معیاری ہے، صحابہ کا ایمان مثالی ہے، اور صرف یہ کہا نہیں جاتا، یہ تو اللہ نے بھی فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے منافقین سے کہہ دو جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں کئی ایسی جماعتیں ہیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہیں حضرات عزیز وقار، اور وہ لوگوں کو یہی بتاتے پھرتے ہیں، یہی سمجھاتے پھرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کی بارگاہ ناز میں ادب اور نیاز سے جھک کر ان کو سلام عقیدت پیش کر کے ان سے پوچھا تو جائے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر اور حضور کی محبت کے حوالے سے تمہارے سینوں میں کتنے طوفان ٹمٹماتے تھے۔ حضرات عزیز وقار، صحابہ کرام نے تو اس قدر حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی عظمت کی بات کی ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے امت کو یہ بتایا انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، جنات تو جنات، زمین پر چلنے والے چوپائے اور زمین پر چلنے والے درندے بھی مصطفیٰ کریم کی عظمت کو جانتے بھی تھے اور ان کا گن بھی گاتے تھے۔ کیا صحابہ کرام نے ہاں روایتیں بیان نہیں فرمائی ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کے حوالہ سے درندوں نے کیا مثالیں قائم کی ہیں؟ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا، مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، کچھ حصے مستدرک حاکم میں ہیں، کچھ حصے شفا شریف میں ہیں، وہ سب کا میں ایک اکٹھا مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، کوئی بھیڑیا آتا ہے، ایک بکری یا بھیڑ کو اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، چرواہے کی نظر پڑ گئی، وہ قریب پہنچا، اس نے پورا زور آزما کر بھیڑیے کے منہ سے وہ بکری یا بھیڑ نکال لی۔ جب اس نے واپس چھین لی وہ بھیڑیا بولنے لگا،
اللہ نے اسے گویائی عطا فرمائی، کہنے لگا یہ میرا رزق تھا، اللہ نے یہ میرا رزق بھیجا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب چرواہا یہ بات سن کر حیرت میں گم، سناٹے میں آ گیا اور اس کے چہرے کی طرف تکنے لگا، یعنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جانور ہو کے تو بول رہا ہے، انسان ناطق تو اشرف ہوا کرتا ہے، اکرم ہوا کرتا ہے، احسن ہوا کرتا ہے، مقدس ہوا کرتا ہے، اور تو جانور ہو کے گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا یہ تو کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ میں گویائی کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اس سے بھی بڑی حیرانی والی بات ہے۔ وہ چرواہ کہنے لگا اس سے زیادہ حیران کن بات کون سی ہے؟ وہ بھیڑیا کہنے لگا وہ دور شہر کے اندر جو کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس کھجوروں کے باغ میں ایک ہستی جلوہ گر ہوئی ہے جو لوگوں کو، کم تر لوگوں کو عزتیں عطا فرما کے اللہ کا قرب عطا فرما رہی ہے۔ وہ لوگ جو اخلاقی اعتبار سے کم تر ہیں، وہ لوگ جو کردار کے اعتبار سے گھٹیا ترین لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنی سوچ کے اعتبار سے پستی کے اس مقام پہ ہیں کہ جانور بھی ان سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی اخلاق سنوار کر، ایسے لوگوں کی کردار سنوار کر، ایسے لوگوں کی فکری تربیت کر کے اور ایسے لوگوں کی روحوں میں اللہ کی معرفت کا نور رکھ کر وہ ان کو اتنا مقرب اور اتنا محترم بنا رہے ہیں کہ وہ انسان ہونے کے باوجود اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جب گردن جھکاتے ہیں تصویر یار ان کو نظر آ جاتی ہے۔ وہ شخص اور حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا کیا بات کر رہا ہے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ایک ہستی جلوہ گر ہو گئی ہے جو انسان کو اپنے مالک سے ملا رہی ہے، جو بندے کو خدا کا قرب عطا فرما رہی ہے، جو اسفل السافلین انسان کو اللہ کی معرفت کے نور سے منور کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ آگے توجہ سے سنیے گا، مستدرک حاکم کا یہ جملہ ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا دیر نہ لگا، دوڑ کے جا، ان سے ملاقات کر، ان کی زیارت کر، ان کی صحبت سے نور سمیٹ کر اپنے سینے کو منور کر، اور یاد رکھ جب تک تو واپس نہیں آتا تیرے ریوڑ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ یہ جو بھیڑ بکریاں جن کے بارے میں تو ڈر رہا ہے کہ ان کا دشمن ان کے سر پہ کھڑا ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک تو واپس نہیں آتا حفاظت میں ان کی کروں گا۔ چشم فلک نے آج تک یہ منظر دیکھا ہے؟ کائنات میں ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ بھیڑیا بھیڑ بکروں کی حفاظت کر رہا ہو؟ حضرات ذی وقار شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ ہمارے چشتی سلسلے کے بڑے معتبر اور بڑے معروف بزرگ ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ، شیخ حسن بصری کے بعد ان کا اسم گرامی شجرے میں آتا ہے، ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبد الواحد۔ ایک مرتبہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ کریم سے جب گفتگو کا شرف حاصل ہوا، عرض کی مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے جنت کے اندر میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ ایک فیمیل ہے، ایک عورت ہے، میمونہ اس کا نام ہے، ملک حبشہ کی رہنے والی ہے۔ ایڈریس اللہ سے مل گیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملک حبشہ میں جا پہنچے، میمونہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا حضور اس سے آپ نے کیا مل کے کرنا ہے؟ لوگ ہنستے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہنس رہی ہوتی ہے، وہ تو پگلی اور دیوانی سی ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو میرا اس سے کوئی کام ہے۔ لوگوں نے بتایا اس نے 10-12 بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، صبح لے کے جنگل میں چلی جاتی ہے، شام کو ان کو واپس ہانک کے لاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد جنگل میں تشریف لے گئے، آگے منظر کیا تھا؟ مسلح بچھا ہوا تھا، میمونہ اس پہ بیٹھ کے اپنے رب سے محو سرگوشی تھی۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا مخلوقات کے اندر اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بلند تر چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس سے سنی محروم ہے، جس سے سنی دور ہے،
جس کو سنی اہمیت نہیں دیتا، جس کو سنی وقت نہیں دیتا، اسی لیے سن ہو گیا ہے، اسی لیے ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے، اسی لیے ٹینشن کی گرفتاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی روح بے چین ہے، اس لیے اس کا قلب بے سرور ہے، اس لیے اس کی زندگی میں رنگینی نہیں ہے، اس لیے اس کی زندگی میں حقیقی راحت نہیں ہے، اس لیے سنی کی زندگی میں وہ وقار اور وہ کمال نہیں ہے جو اللہ اور اس کا رسول دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ میمونہ مصلی پہ بیٹھی اپنے رب کے ذکر میں مصروف، وہ 10 12 15 بھیڑ بکریاں جو تھی وہ چر رہی ہے اور ان کی نگرانی ایک بھیڑیا کر رہا۔ حضرت شیخ عبدالواحد حیرت سے منہ میں انگلی دبا کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میمونہ نے جب سلام پھیرا کہنے لگی عبدالواحد بیان گروہ کی ازبادہ وفا مستن زما سلام رسانیت ہر کجا ہستن۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے جام پہ جام پی چکے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، وہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں، وہ یورپ کے رہنے والے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ چٹے ہیں، وہ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دنیا کی کس کیٹاگری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وہ چونکہ اللہ کی محبت کا جام پینے والے ہیں، اور ہم بھی اسی کی محبت کے اسیر اور اس کی محبت میں گرفتار ہیں، ہم ایک ہی قبیلہ ہے۔ کہنے لگے عبدالواحد آپ نے پوچھا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ فرمایا جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خیر یہ ضمناً بات آ گئی تھی، ہم اس بیڑیے کی خدمت میں جا رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کی عزتوں اور رفعتوں کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جاؤ ان کی زیارت کر کے آؤ، ان کی ملاقات کر کے آؤ، ان کا درشن لے کے آؤ، ان کی صحبت کی میاں اثر میں چند لمحے بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنی بلندی پہ پہنچا دو کہ تیرا سینہ اللہ کا عرش بن جائے۔ اور یہ جملہ حضور نے خود فرمایا ہے قلب المؤمن عرش اللہ، ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ ارض و سما تیری وسعت کو کہاں پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ تو حضرات ذی وقار جا کے زیارت کر کے آ، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تلک تو واپس نہیں آتا تیرے ریوڑ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، نہ میں خود ان کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا نہ کسی کو نقصان پہنچانے دوں گا۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتایا، اونٹ حضور کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرا یہ پرابلم ہے، میری یہ ٹینشن ہے۔ حضور ان کی بات سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ لوگوں کا نبی ہر چیز سے فارغ ہوگا، میرے نبی کو اللہ نے ہر اعتبار سے با کمال بنایا ہے، ہر اعتبار سے عزتوں اور رفعتوں کی معراج پہ پہنچایا ہے۔ وہ تو اونٹ کی بولی تھی۔ سنیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا، اس پہ کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئی، ایک پرات میں یا ایک پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے دست مبارک بڑھایا کہ میں گوشت کا ٹکڑا توڑوں، لیکن آپ نے پھر واپس ہاتھ موڑ لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا یہ پسندیدہ گوشت ہے، یہ بکرے کی دستی کا گوشت ہے، آپ کو بڑا مرغوب اور بڑا پسند ہے اور تیار بھی ٹھیک طرح سے ہوا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا کے واپس ہاتھ کیوں پلٹا لیا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ روسٹ ہوا گوشت مجھے بتا رہا ہے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ اونٹ کی تو پھر زبان بھی تھی اور اونٹ زندہ بھی تھا، وہ بکری ذبح بھی ہو گئی تھی، وہ آگ پہ بھی چڑھ گئی تھی اور وہ روسٹ مروسٹ کی شکل میں ہو گئی تھی۔ وہ بھی جب گویا ہوتی ہے تو اللہ کا حبیب اس کو بھی سنتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر چنیوٹ سے چنیوٹی زبان میں اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی حضور کا وفادار غلام فریاد کرتا ہے، جنگ کا رہنے والا اپنی زبان میں، سرائکی علاقے کا رہنے والا اپنی زبان میں، ایران میں فارسی بولنے والا اپنی زبان میں، یورپین انگلش میں، فرانسیسی زبان میں جب حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، دکھڑے پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور کائنات
کائنات کے اندر رہنے والے ہر فریادی کی فریاد بھی سنتے ہیں، اس کی بولی بھی جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابہ نے ہمیں یہی بتایا ہے، ہمیں یہی سمجھایا ہے، ہماری فکری تربیت کی ہے، اور یہ باتیں کر کر کے حضور کے یہ کمالات سنا سنا کر انہوں نے ہماری روحوں کی گہرائیوں میں حضور کی محبت کی خوشبو بسا دی ہے، اور حضور کی عظمت کے چراغ جلا دیے ہیں۔ ہمارے انگ انگ میں اور ہماری رگ رگ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت فطرت کی طرح چمک اٹھی ہے۔ حضرات ذی وقار، وہ تو پھر بھی جانور ہے جس میں زندگی ہوا کرتی ہے، حیات ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بھی بتایا وہ جانور ہے، وہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ذرا آگے سنو، وہ مسجد نبوی میں وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر بنا کے پیش کیا۔ حضور ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے، اس کھجور کے تنے سے پہلے سسکیاں ابھری، پھر ہچکیاں شروع ہوئی، پھر چیخ و پکار بلند ہو گئی۔ مسجد میں موجود صحابہ یہ کیفیت دیکھ کے حیرت میں گم، پھر اندازہ ہوا یہ تو رونا بلکنا تڑپنا اس درخت سے آ رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، حضور ممبر سے اٹھے، اس درخت کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اس دست مبارک میں اللہ نے کتنی مسیحائی رکھی تھی، اس طرف میں اب نہیں جاننا چاہتا۔ دست مبارک رکھا، جس طرح بچہ پیار کرنے کی وجہ سے پرسکون ہو جاتا ہے، وہ اس طرح پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور نے اس سے تکلم فرمایا، حضور نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا حضور یہ بات جانتے ہیں کہ صرف معجزے کے طور پہ کسی سے بات کرنا میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ عزت دے رکھی ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں جس سے چاہوں میں اس سے بات کر بھی سکتا ہوں، اس سے بات سن بھی سکتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا، حضور نے اس کے دست مبارک رکھ کے فرمایا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں جاننا چاہتا ہے جہاں تو سرسبز بھی ہو جائے گا، تجھ پہ پھل بھی لگے گا اور جنتی اس پھل سے نفع بھی اٹھائیں گے؟ تو حضور نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ خالق کائنات اللہ ہے، حاکم کائنات مصطفیٰ ہے، کیونکہ اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے اختیارات صرف زمین تک محدود نہیں ہے، میری پاور صرف زمین تک نہیں ہے، میری طاقت صرف زمین تک نہیں ہے، اللہ کریم کی جہاں جہاں تک خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ زمین میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ بولا اور حضور نے اس کی بات سنی، اس کی بات سمجھی، کہنے لگا حضور دوسرا آپشن مجھے منظور ہے، جو آپ نے کہا کہ میں جنت میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ صحابہ کرام نے ہی ہمیں بات سمجھائی۔ اور آگے جاننے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں، صحابہ کرام نے جس طرح ہم تک نماز کے مسائل پہنچائے، جس طرح ہم تک روزے کے مسائل پہنچائے، جس طرح ہم تک حج کے مسائل پہنچائے، عمرے کے مسائل پہنچائے، زکوٰۃ کے مسائل پہنچائے، عشر کے مسائل پہنچائے، پڑوسیوں کے حقوق کے مسائل پہنچائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات ہمیں سمجھائے، جس طرح حقوق اللہ بیان کیے، جس طرح حقوق العباد بیان کیے، انہی مقدس صحابہ نے اپنی البیلی زبانوں سے مصطفیٰ کریم کی محبت اور مصطفیٰ کریم کی عظمت کے وہ پھول گرائے جس سے قیامت تک امت حضور کی خوشبودار ہوتی رہے گی۔ تو یہ کون سا سلیقہ ہے؟ کچھ باتیں ان کی لے لینا اور کچھ باتوں کو اگنور کر دینا۔ تو حضرات ذی وقار، صحابہ کرام نے ہمیں یہ سمجھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا با کمال اور وہ کتنا با وقار بنایا تھا۔ جانور میں بھی زندگی ہوتی ہے، درخت میں بھی پھر نہ کچھ زندگی ہوتی ہے، چونکہ اس میں نمو ہے، پنپنا ہے، یہ بڑھتا ہے، اس میں بھی زندگی کی نشانی ہے۔ صحابہ نے تو ہمیں یہ بات بھی کھول کے بتائی، وہ مخلوق جس میں بڑھنا نہیں ہے، جس میں بظاہر زندگی کے آثار موجود ہی نہیں ہے، وہ بھی حضور کی عزت و تکریم کی بات کر گئی۔
حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، ہمیں نہیں بتایا؟ ترمذی شریف میں کئی مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہیں جب حضور ان کے قریب سے گزرتے تھے، وہ جھوم جھوم کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لکڑی میں تو پھر بھی نمو ہے نا، لکڑی میں پھر بھی زندگی ہے نا، لکڑی میں پھر بھی سبزہ آتا ہے نا، لکڑی پہ پھر بھی پھول اگتے ہیں نا، لکڑی میں پھر بھی پھل آتے ہیں نا، اس میں پھر بھی زندگی کی رانائی اور زندگی کی علامتیں موجود ہیں۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے نا، اور جب حضور سے اس کا تعلق جڑتا ہے، جب حضور کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ اسے گویائی عطا فرماتا ہے۔ توجہ، حضور تو سمجھ رہے ہیں، حضور کی مجلس میں رہنے والا علی بھی وہ الفاظ سن رہا ہے اور حضور کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ حضرات ذی وقار صحابہ کرام نے، اور پھر اس حقیقت کو ایک اور حوالے سے ہم نے دیکھنا ہو، احد پہاڑ کی مثال، وہ بھی صحابہ نے نہیں ہمیں پہنچائی، حضور بھی کھڑے ہیں، صدیق بھی کھڑے ہیں، فاروق بھی کھڑے ہیں، وہ جھومنے لگا، حضور نے اپنی ایڑی اوپر مار کے فرمایا رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے سینے پر اللہ کا نبی کھڑا ہے، تیرے سینے پر صدیق کھڑا ہے، اور تیرے سینے پہ شہید یا دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرات ذی وقار پتہ یہ چلا کہ حضور کی محبت میں پہاڑ بھی جھومتے ہیں، اور ان کی اس وجدانی کیفیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی میرے مصطفیٰ، اور ان سے گفتگو فرماتا ہے، اپنا بھی مقام بتاتا ہے، اپنے غلاموں کی شان بھی بتاتا ہے، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ حضور کو پتہ ہے کہ پتھر سن رہا ہے، پتھر سمجھ رہا ہے، پتھر جان رہا ہے، میرے قرب کی برکت سے اور میرے قدموں کی لمس اور میرے قدموں کی نسبت کی برکت سے آج پتھر پتھر نہیں رہا۔ تو پھر یہ صحابہ نے نہیں ہمیں باتیں بتائیں، وہ اس لیے بتائیں کہ ہم ان باتوں کو پڑھیں، ہم ان باتوں کو سنیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت و تعظیم کے حوالے سے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیں لٹھے اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہمیں کوئی ایسا انداز اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں بھائی اقبال حمیدی سے کہہ کے آیا تھا، رات جس تکلیف میں میری گزری ہے اس کی صبح ایک جھلک بھائی قمر قاسم بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ میں زیادہ وقت بات نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ کا ذوق، شوق، محبت اور قبلہ رمضان قمری صاحب، حضور فقیر صفدر صاحب کی جو محبتیں ہیں وہ کچھ مجھے حوصلہ دے دیتی ہے، بات کو میں نے بڑھا دیا۔ میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو حضور کی محبت اور حضور کے احترام اور حضور کی تکریم کا درس دیا، وہ ہمیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے اور ہماری یہ فکری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھال کر حضور کی محبت کی بات کریں، حضور کی عظمت کی بات کریں، حضور کی رفعتوں کا تذکرہ چھیڑیں۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، نئی نسل اس منزل کی طرف نہیں آ رہی اور اس پوائنٹ کی طرف نہیں آ رہی جہاں ہم ہیں یا ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اگر آپ نئی نسل کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ نئی نسل کے اخلاق مثالی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نئی نسل کا کردار آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی ذریعہ یہی ہے، ان بچوں کے سامنے ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرو، سلیقے کے ساتھ کرو، طریقے کے ساتھ کرو، دلیل کے ساتھ کرو، محبت میں گم ہو کے کرو، جن کی حضور سے نسبت ہو جاتی ہے۔ بس یہی بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابو جہل دارے پہ بیٹھا ہے، ملک یمن سے اس کا ایک سردار دوست اس سے ملنے آیا ہوا ہے۔ اس وقت ابو جہل کی مجلسوں اور ابو جہل کی محفلوں کا ایک ہی عنوان ہوتا تھا، اسلام کو کیسے دبائیں، قرآن کی بے ادبی کیسے کرے، بانی اسلام نبی رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کا کون کون سا نیا نیا انداز اختیار کرے، یہی ان کی مجلسوں کا ہمیشہ عنوان ہوا کرتا تھا۔ وہ دارے پہ بیٹھے ہیں، ایک شخص گلی سے گزرتا ہے، قد اس کا چھوٹا ہے، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، رنگ اس کا سانولا ہے، اس پہ گرد و غبار ہے، مٹی اس پہ ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے۔ وہ گزرا اور گزرتا چلا گیا۔ وہ یمنی سردار ابو جہل سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟
سمجھ آ رہی؟ اب جس کا قد کاٹ بھی نہ ہو، کپڑے بھی کمزور ہوں، بال بھی اڑے ہوئے ہوں، چہرے پہ کچھ ایسا گرد و غبار کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی حضرات ذی وقار. لیکن ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، ہماری یہ تربیت اللہ کے حبیب نے نہیں فرمائی. سنو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کتنے لوگ اس زمین پر ہر زمانے میں چمکتے رہتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، جن کے بال اڑے ہوتے ہیں، جن کے وجود پر گرد و غبار کا پہرا موجود رہتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا بلند مقام رکھتے ہیں، کسی بات پر قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے، حضور کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کے کہ کسی بھی جھاڑی کو خالی نہ سمجھا کر، ممکن ہے اس کے پیچھے شیر بیٹھا ہو. یہ زمانے میں مختلف لوگ بظاہر بے حال پھرنے والے، ان کو بری نظر سے نہ دیکھو، ان کو نظر انداز نہ کرو، ان کو ڈی ویلیو نہ سمجھو، جس قدر ممکن ہو سکے محبت اور احترام سے ان کے آگے جھک جایا کرو، ان کی تکریم و تعظیم کو اپنی عادت بناؤ. شاید کسی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اور اس کی برکت سے دین و دنیا سنور جائے. تو ابو جہل وہاں بیٹھا اور وہ شخص وہاں سے گزرا، وہ یمنی سردار کہنے لگا یہ کون ہے؟ ابو جہل بڑا کائیاں انسان تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کون ہے، اچھی طرح میں جانتا ہوں، لیکن میرا کراس سوال یہ ہے، یہاں سے لمبے قد کے لوگ بھی گزرے، یہاں سے سفید پوش لوگ بھی گزرے، یہاں پہ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے کتنے شاہ سوار بھی گزرے، لال اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے کتنے شاہ سوار گزرے، تو نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس چھوٹے قد والے، اڑے ہوئے بالوں والے، گرد و غبار میں جمے ہوئے انسان کے بارے میں تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرا سوال بھی درست ہے، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے جس نبی کی بات کرتے ہو یہ اس کا غلام. کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ غلامی میرے اندر آنی چاہیے، اس غلامی کا رنگ ڈھنگ میرے اندر آنا چاہیے، اس غلامی کی خوبو میرے اندر آنا چاہیے. آؤ محمد اقبال حمیدی کی وساطت سے بزم سدیدیہ معظمیہ کے پلیٹ فارم پہ یہ جو آج خوبصورت محفل سجی ہے، ہم اپنے رب سے عہد کریں کہ مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمہیں پسند آ جائے، اور تم ہمیں ایسا بنا دے کہ پرایا بھی دیکھے اس کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کا وفادار غلام ہے. ہم اپنے رویوں سے، اپنے لہجوں سے، اپنی نشست برخاست سے، اپنے معاملات اور معمولات سے وہ ایک نظام قائم کریں، اپنے بھی اور پرائے بھی گواہی دیں کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے. میں نے جو کچھ عرض کیا آپ کے جوڑوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے اللہ کریم ان باتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے کامل صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سال اگر موقع نصیب ہوا آج کی کسر بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا لا